بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلم گرل اردو چینل کے ویورز کو خوش آمدید۔ دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی ویڈیو لے کر آئی ہوں جس میں آپ کو فجر کی نماز کے فائدے بتاؤں گی۔ فجر کی نماز کے 5 ایسے فائدے کہ جن کو سننے کے بعد آپ کبھی بھی اپنی فجر کی نماز ترک نہیں کریں گے۔ تو دوستو، اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔ تو فجر کی نماز کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے فجر کی نماز پڑھ لی وہ اللہ پاک کی ذمہ داری میں آ گیا۔ اس نماز کی وجہ سے بندہ اللہ پاک کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے اور بندے کے دن کے تمام کام آسان ہو جاتے ہیں۔ اس کا دن بھی آسانی سے گزرتا ہے اور دن کی مشکلات بھی کم ہو جاتی ہیں کیونکہ بندے کے اوپر اللہ پاک کی رحمت ہوتی ہے۔ دوسرا فائدہ کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لی تو وہ بندہ ایسے ہے جیسے اس نے آدھی رات نماز پڑھی، اور فرمایا کہ جس آدمی نے فجر کی نماز بھی باجماعت پڑھ لی تو وہ بندہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے ساری رات نماز پڑھی ہو۔ تو یہ کس قدر بڑی خوشخبری ہے کہ بندہ رات کو سوئے اور صبح اٹھ کر کچھ وقت کے لیے اللہ پاک کے سامنے کھڑا ہو جائے اور فجر کی نماز پڑھ لے تو اس پر اللہ پاک اسے بہت زیادہ ثواب دیتا ہے اور پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب بھی اس کو ملتا ہے۔ تو دوستو، یہ جو پہلے 2 فائدے میں نے بتائے ہیں، اگر ان کے بارے میں ہی سوچا جائے تو کوئی بھی انسان کبھی بھی اپنے فجر کی نماز ترک نہیں کرے گا۔ اسی طرح تیسرا فائدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فجر کی 2 سنت رکعتیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس تمام سے بہترین ہے۔ ہم اس دنیا کے لیے ہی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ فجر کی 2 سنت رکعتیں دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ تو یہ دنیا کی کیا حیثیت ہے، لیکن ہم انسان ایسے خطا کار ہیں جو کہ اپنی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن اپنی دنیا کی آسائشوں کو کبھی نہیں بھولتے۔ دوستو، فجر کی نماز کا چوتھا فائدہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تمہارے پاس دن اور رات کے فرشتے آتے ہیں اور یہ فرشتے فجر اور عصر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں اور پھر یہ فرشتے اوپر اللہ پاک کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اللہ پاک سب کچھ جانتا ہے لیکن پھر بھی دن اور رات والے فرشتوں سے یہ پوچھتا ہے کہ جب تم میرے بندے کے پاس گئے تھے تو تم نے اس کو کس حالت میں چھوڑا؟ اس پر فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ، تیرا وہ بندہ نماز پڑھ رہا تھا، فجر کی نماز اس نے پڑھی۔ تو وہ کس قدر خوش قسمت لوگ ہیں جو کہ فجر کی نماز بڑی پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک فجر کی نماز پر بھی اپنے فرشتے بھیجتا ہے اور عصر کی نماز پر بھی، اور فرشتے باقاعدہ اللہ کے حضور جا کر اس بندے کے پاک ہونے کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، یعنی کہ تیرے سامنے جھکا ہوا ہے۔ اسی طرح فجر کی نماز کا 5واں فائدہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت دے۔ جن لوگوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برکت کی دعا فرمائیں تو وہ لوگ کس قدر خوش قسمت ہیں۔ اور اسی طرح اگر کوئی بھی مرد یا عورت فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنا کام شروع کرتا ہے تو یہ کیوں کر ممکن ہے کہ اس کا کام خراب ہو، بلکہ اللہ پاک اس کو اتنی برکتیں عطا کرتا ہے کہ وہ اس کو جتنا بھی سمیٹنا چاہے نہیں سمیٹ سکتا، کیونکہ اس کے حق میں ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی ہوتی ہے۔ تو دوستو، یہ 5 بہت ہی اہم فائدے اگر ہم میں سے ہر مسلمان ان کو سمجھ لے تو وہ کبھی چاہ کر بھی فجر کی نماز کو چھوڑ نہیں سکتا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنی تمام نمازیں باجماعت اور بروقت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ۔